ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تو بیان میں نے کیا کرنا ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ چند گھڑیاں اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزر جائیں. ٹھیک ہے، بس آپ توجہ رکھیے گا اور محبت اور عقیدت لے کے بیٹھیے گا، تو انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے بچپن میں نا ایک کلام پڑھا جاتا تھا، تو کیونکہ پہلے جو نعتیں لکھنے والے تھے وہ علماء حضرات تھے، بزرگ لوگ نعتیں لکھا کرتے تھے. اب تو جس کا دل کر رہا ہے وہ نعتیں لکھ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے سب سے آسان کام اب نعت ہی لکھنا ہے، جس کو بزرگوں نے کہا کہ سب سے مشکل کام ہے دھو دھاری تلوار پہ چلنا ہے. تو اب بس پھر جو اگر لکھنے والے ایسے ہیں تو پھر آگے پڑھنے والے احباب بھی ایسے ہی ہیں. تو ہمارے بچپن میں نا یہ کلام بڑا زیادہ پڑھا گیا، اور ہمارے بچپن کی جو نعتیں تھیں ان میں کمال یہ تھا کہ وہ نعت بھی ہوتی تھی، ساتھ وہ عقیدہ بھی ہوتا تھا، ساتھ فکر کو بھی غذا مل جایا کرتی تھی، ایک چیز کہیں کہیں کام کر دیا کرتی تھی. تو ہمارے بچپن کی بڑی مشہور و معروف سی نعت ہے، تو قربان جاؤں وہ کیا تھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دیکھو نا کو بات مل گئی نا. میں داتا صاحب نچی، پھر میں منار پاکستان نچی، پھر میں پتہ نہیں کتنے کتنے نچی. یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ انسان کے بچوں والی بات کر رہے ہیں. وہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ایک بات مل گئی، اب دوسری ملنے لگی ہے. وہ کیا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو ہم محفلوں میں آ کے خالی چلے جاتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے یہ سمجھ کے آئے ہوتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں. میں نہیں آیا، وہی آیا ہے جس کو انہوں نے بلایا ہے. یہ ہمیشہ سمجھا کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہماری محفل کی بات ہے، کوئی بھی محفل ہو. یہ فلیکس صرف آپ نے نہیں پڑھی ہوتی، یہ اعلان صرف آپ نے نہیں سنا ہوتا. یہ فلیکس بھی سب نے پڑھی ہوتی ہے، اعلان بھی سب نے سنا ہوتا ہے، لیکن آتا وہی ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرکار. بس کوشش کیا کریں کہ جب بھی آئیں تو میں کو کہیں باہر چھوڑ آئیں. میں نہیں ہے، ہماری کیا ضرورت ہے. اور یاد رکھنا حضرت، جب وہ بند کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑا زوروں والا نا، اس کو بند کرنا آتا ہے حضرت. اور قبلہ مفتی صاحب کی نظر ہے حضرت، کل مجھے ایک بڑا زبردست مشاہدہ ہوا کہ جب وہ بند کرتا ہے تو پھر وہ کس طرح بند کر دیتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ عمرے کی سعادت کر کے نا واپس حاصل کر کے واپس تشریف لائے. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک پرسنل سی محفل رکھی ہوئی تھی، پرسنل سی نا. چند علماء تھے، چند قرائے عظام تھے، کچھ ان کے اپنے چاہنے والے تھے. 20-25 احباب پہ مشتمل محفل تھی. تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کسی زائر کے گھر جائیں، زائر مدینہ ہو، تو آپ کی جو ضیافت کی جائے گی پھر وہ آب زمزم اور کھجوروں سے کی جائے گی. تو وہ سب کے سامنے لائی گئی. تو ایک حضرت نے یہ کہا کہ کھجور سے انکار کر دیا کہ جی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. تو یاد رکھنا کبھی مدینے کی کھجور کو انکار نہیں کرنا. مدینے کی کھجور میں تو شفا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اسناد صحیح ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے. تو بھائی جو مدینے کی کھجور ہے وہ بھی تو مدینے کی مٹی سے نکلی ہے نا، تو پھر اس میں بھی شفا ہوئی ہے. تو بہرحال مجھے بات ان کی اچھی نہیں لگی ہے، لیکن میں خاموش رہا کہ ٹھیک ہے بھائی، پرہیز کا بھی تو حکم دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کھجور کھانے سے منع کر دیا تھا جب آپ عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے. تو پرہیز بھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ کھانا محفل ہو گئی، بعد میں کھانا آیا، تو کھانے کے اینڈ پہ نا میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی تھا. تو انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی 2 چمچ لگا لی. نہیں میٹھا کھانا چاہیے. پھر مجھے سمجھ آئی اس نے مدینے کی کھجور نہیں چھوڑی، اس نے بند کر دی. جب وہ بند کرنے پہ آتا ہے تو اسے بند کرنا آتا ہے. وہ اسی لیے جو بڑی سادی بات ہے نا، اب بزرگ کہتے ہیں وہ ڈنڈا لے کے نہیں مارنے آتا. کیا ہے، بس اندر کا پرزا ڈنگا کر دیتا ہے. اس لیے یہ میں باہر پھینک آیا کرو. اور یہ تصور لے کے ہاں نماز میں آؤ، ہاں 11ویں شریف میں آؤ، ہاں میلاد پہ آؤ، اندر آتے ہی شکریہ ادا کیا کرو. بلا لے شکریہ ادا کیا کرو، بلا لے. یہ جو نہیں آ رہے، یہ ایویں نہیں آ رہے، ان کو بلایا ہی نہیں ہے، ان کو بلایا ہی نہیں ہے. یہ ہم جو محفلوں میں آ کے خالی چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہمیں مروا دیتی ہے. میں
شیطان کو کس نے مروایا؟ میں. اس نے یہی تو کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اللہ کو میں تو ہے بڑی ناپسند ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا جو لاڈلا ہو، جس کو زمین سے بلایا ہو، جس کو ملائکہ کا امام کیا ہو، ایک موقع تو دیتے نا اس کو. بھائی باز آ کیا کر رہا ہے تو؟ اس طرح نہ کرنا ہی حضرت. اسی وقت آڈر آ گیا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ میں. اور جو ہماری آگے ینگ جنریشن ہے نا، ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی بس کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس ہی لگا دیتے ہیں، بات کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہ آپ سونگھ سکتے ہیں. یہ آتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا عطر لگا کے آیا ہوں، خوشبو تھوڑی سی آ رہی. اور میں نے کوئی شیشی نہیں ڈھیلی اپنی، 2-4 بوندیں لگائی ہوئی تو خوشبو آ رہی. اب ذرا بابے بلے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا. عطر پھولوں کا ہی بنتا ہے حضرت، موتی کا بنتا ہے، چمیلی کا بنتا ہے، پھر اس میں کچھ اور بھی ڈالا جاتا ہے. پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ دریا میں بس انگلیاں ڈبو کے لگا لے خود کو، نہیں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. بات کی گہرائی تک جاؤ. دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلوں اپنی میں مکا. ایک حضرت ظاہری بو ہے جو ہم سب کو آ جاتی ہے. بندہ نہایا نہ ہو، بندے کو پسینہ آیا ہو، وہ ہم سب کو آتی ہے. لیکن حضرت ایک اندر کی بو ہے، وہ صرف اللہ والوں کو آتی ہے. وہ آپ کی مجھے نہیں آئے گی، میری آپ کو نہیں آئے گی. وہ اگر کو اللہ والا مل گیا تو وہی بتائے گا کہ اندر کی نیک بو ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلوں اپنی میں مکا. یہ میں مروا دیتی ہے. ہر آنے والا یہی زوم میں آیا بیٹھا جی، کٹ گل ہے کہ میں آیا. نہیں حضرت تو نہیں آیا بھائی، تجھے بلایا ہے. تیری کیا ضرورت ہے کہ تم آ جائے؟ وہ تو کہتے ہیں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. ہمارے اذن کے بغیر تو ذرہ بھی نہیں ہلتا. تو 6 فٹ کا بندہ کیوں لگ گیا؟ نہیں، یہ رنگ ہے سارے بادشاہ. یہ میں سے بچو. اور یہ اتنی گندی بیماری ہے حضرت کہ جس کو لگ جائے یہ اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی. کسی اور صوفی شاعر نے کہا تھا نا، کیا کہتے ہیں؟ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. اسے بچ کے روز. اور ہم میں یاد رکھو کوئی میں والی شے ہے. یہ شیشے کے دھوکے میں نہ آیا کرو. بزرگ کہتے ہیں اگر تمہیں اپنی اصل دیکھنی ہے تو باتھ روم میں بیٹھ کے دیکھ تیرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے. یہ تو حضرت جی میں حیران ہوں اس کی کاراگری پہ، اس کی قدرتوں پہ. کیسا بادشاہ ہے حضرت جی. وہ پخانہ تو حضرت بڑی دور بھی پڑا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے. ہماری آنتوں میں بھرا پڑا ہے لیکن کسی کو سمیل نہیں آتی ہے. کیا اس نے کر دیا تھا؟ یہ کیسی اس کی کاراگری ہے حضرت. یہ ہمارے اندر. اور یہ نہیں کہ صرف پخانہ ہی ہے، اور بھی بڑی علائشیں ہیں حضرت. یہ ہمارے مثانے میں پیشاب ہے حضرت، ہمارے پھیپھڑوں میں بلغم ہے حضرت، ہماری وینوں میں خون ہے حضرت، ہمارے جو پتے میں صفرا ہے، ہماری تلی میں سودا ہے. تھوڑا گند ہے اندر حضرت، لیکن یہ اس کا کمال ہے حضرت. یہ اوپر ماس کا پردہ ڈال دیا، بو نہیں آتی کسی کو. اگر اندر کی بو آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بو سے مر جائیں. ہم یہ اکڑنے والی کون سی سے ہیں؟ شکر کر بھائی، رحمت کی تھی. شکر کر نہیں، شکر کر. تیرے میں ہے کیا؟ اس لیے حضرت اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے. اور یہی خیال رکھ کے آیا کرو، مجھے اس نے بلایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو شکر کر، اسی تینوں اور دے آنگے. جیسی مسجد میں آؤ شکر ادا کر، یا بلا لے شکر، یا اللہ تیرا بلا لے. وہ یاد رکھنا حضرت، جیسے میں نے کہا نا، سوچیں بدل گئیں، فکریں بدل گئیں. یہ جس چیز کا نام آپ نے اور میں نے فضل رکھ دیا، یہ تو فضل ہے ہی کوئی نہیں ہے. جس وقت بندے کو نہیں بڑی اللہ دی رحمت ہے ماشاء اللہ، 2 گڈیاں نے، بڑا اچھا کام ہے، بھئی کسی نے کہہ دیا کہ یہ فضل نہیں ہے. فضل یہ ہے کہ تجھے توفیق نماز ہو جائے، یہ نہیں فضل. یہ تو گاڑیاں اور اولادیں اور جائیداد تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی حضرت، تو کیا فضل تھا اس پہ؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس پہ اللہ کا؟
یہ تو جو ہے نا ابو جہل کے پاس بھی بڑی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا اس پہ اللہ کا فضل تھا؟ نہیں ہے، فضل حضرت ابو بکر صدیق پہ تھا، حضرت فضل ان پہ تھا، ابو جہل پہ نہیں فضل تھا۔ اور یہ جو ہے نا باقاعدہ روایت موجود ہے، میں جس کا مفہوم عرض کروں، منوان نہیں، پھر بھی ادبی ہو جاتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نواز فرما رہے تھے حکم الہی سے، اے میرے کلیم ان کو بلاؤ میری طرف، ان کو دعوت دو۔ تو وہی دونوں ہی رنگ ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں بشارتیں ہیں اور کہیں ڈر بھی ہے، دونوں ہی رنگ ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت کے سٹیجوں کا اب رنگ بن گیا کہ حضرت جی ڈر کوئی بھی نہیں ہے، بشارتیں حضرت، وہ ہر بندہ تو آتے ہوئے اپنی جیب میں جناب جنت کے بھی وہ جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جاتے ہوئے وہ مدینے کے بھی اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت کے دے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مدینے کے دے جاتا ہے۔ جڑا کہے سبحان اللہ انہوں رات میں حضور دی زیارت۔ میں احباب سے پوچھتا ہوں بھائی یہ والا نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں یاد تھا؟ یہ نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں آتا تھا کہ جڑا سبحان اللہ کہے بھائی وہ تو جا کے معاجہ شریف میں رو کے کہہ رہے ہیں، کوئی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سبحان اللہ والا نسخہ والا حضرت کو نہیں آتا تھا حضرت جی ہے، یہ ابھی ایجاد ہو گیا انشاءاللہ، یہ ان کو نہیں آتا تھا حضرت، وہ کیوں وہاں بیٹھے رو رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں؟ بھائی کو عام آدمی تو نہیں ہے، کئی علوم پہ دسترس رکھنے والی شخصیت ہے۔ اور پھر اینڈ بات کب بنتی ہے؟ جب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نسخہ ان کو نہیں آتا تھا سبحان اللہ والا، جڑے اج کہن سبحان اللہ تو انہوں نے استغفاری تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یا نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پابند ہیں، بادشاہ ہیں بھائی، جس کو چاہے نواز دیں، ایسے نہیں ہوتا حضرت یہ۔ اور ہاں صرف یہ ہے کہ جو یہ نبی علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہے حضرت جی، ہاں جو نبی علیہ السلام وہی قرآن، جو قرآن وہی نبی علیہ السلام، جدا نہیں ہے حضرت۔ یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو ادھر کچھ ہے، نہیں، جو حضور کر رہے ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کر رہے ہیں۔ ہاں یہ جدائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن پہ چلو، حضور کی سنت پہ چلو، پھر سبحان اللہ والا معاملہ نہیں، پھر وہ خود ہی نواز دیں گے۔ یہ کشف الماجوج شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا تو اس رات 40 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت، جو کئی سالوں سے رو رہے تھے، قدید کرم فرماؤ ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جو کئی سالوں سے رو رہے تھے حضرت جی۔ تو کیا ہوا، 40 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ان 40 نے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آج کس طرح کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون مصری کا انتقال ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ہیں ہی نوازنے والے، تو اپنے کام سیدھے کر، ہاں تو اپنے کام سیدھے کر، تیرے کام ہی نہیں سیدھے کوئی، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی، وہی امام جلال الدین سیوطی نے 72 بار جاگ کے دیکھا، لیکن پڑھ تو صحیح نا جلال الدین سیوطی تھے کیا؟ امام ابن حجر اسقلانی نے پوری بخاری حضور سے پڑھی، لیکن پڑھ تو صحیح نا امام ابن حجر اسقلانی تھے کیا؟ حضرت دیکھ تو صحیح ان کے معاملات کیا تھے۔ نہیں، اس طرح نہ کرو، اپنے معاملات درست کرو، ہمارے معاملے نہیں درست کرو۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں، قرآن ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، ہم کسی راستے پہ چل نکلے ہیں۔ یہ کبھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صابر، یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ سمبڑیال، یہ وہاں ہوئے بہت درویش آدمی تھے، تو اللہ کا شکر ہے یہ ان کا تیسرا عرس تھا، تو اس عرس پہ بھی جانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، سب سے آخر پہ ہوئے۔ تو اس دفعہ حضرت وہاں بزرگ تھے، انہوں نے بات سنائی، پھر مجھے سمجھ آ گیا کام خراب کیسے ہوتا ہے۔ وہ بزرگ ملک صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے عرس پہ، حالانکہ وہ واعظ یا مقرر نہیں تھے، لیکن سارا ہی مجمع رلا دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، تو شاید اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ دعا بھی سننا حافظ صابر علی صاحب، ایتھے آئے نا کبھی؟ اچھا ماشاءاللہ، حافظ صابر علی صابر صاحب ابو پال والے، حافظ صابر علی صابر صاحب جب دعا مانگتے تھے نا
تو حضرت اتنا عجز ہوتا تھا, اتنی رقت ہوتی تھی کہ سننے والا کہتا تھا بابے نے اللہ نے منا ہی لینا وہ ایسا عجز تھا بھائی. وہ کہتے ہیں نا جو تو تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب, ہاں وہ وقت ہیں کچھ خاص خاص, وہ یہ رنگ ہوتے ہیں حضرت. وہ ہر بندے نے آ کے کہنا آفت صاحب کو, آفت صاحب دعا فرماؤ بدل نہیں پائیں گے. آفت صاحب نے رونا. تو پھر جو یہ خاص ہوتے ہیں نا, پھر ان کے کوئی خفیہ رابطے بھی ہوتے ہیں حضرت. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کیوں نہیں برسی. وہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیونکہ مدرسہ تھا حفظ القرآن کا آفت صاحب کا, کہتے ہیں آفت صاحب نے کہ بچہ بھیج کے مجھے بلایا, میں گیا. کہتے ہیں آفت صاحب نے مجھے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے دیے اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے جڑا کار آپ ہی پکا دے. فرق آ جاتا ہے نا, خود پکانا ہو تو کچھ اور ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. پھر ہڈی بھی چل جاتی ہے, پھر چچڑے بھی چل جاتی ہیں, پھر چربی بھی چل جاتی ہے. لیکن اپنے گھر لینا ہو تو پھر تو جناب اللہ ہونا الٹ چاہیے تھا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سونی شاید تو اللہ کے راستے میں دینی تھی نا. وہ ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے آیا. کہتے لا کے میں نے آفت صاحب کی خدمت میں قیمہ پیش کیا. تو قیمہ لے کے مجھے کہتے ہیں آپ ملک جی جاؤ تجھے. کہتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آفت صاحب قیمے کا کرتے کیا ہے, لیکن مجھے آپ نے بھیج دیا. کہتے گیا میں بھی کوئی نہیں, میں باہر جا کے چھپ گیا. کہتے آفت صاحب نکلے اور بھوپال والا مین اڈے پہ جانے کے دو راستے تھے, ایک مین ایک پچھلی سائڈ سے پتلی گلی. تو پتلی گلی والا راستہ تھا نا, آپ کہتے ہیں آفت صاحب اس راستے پہ چل. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے. پتہ نہیں بابوں کے کیا رنگ ہیں. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ. اللہ کہتے میں ساتھ چل دیا. کہتے ہم بھوپال والا مین اڈے پہ گئے, اڈا کراس کر کے آگے نا وہ کھیت تھے. کہتے ہم کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے اور کوئی شاید گاڑی والا جاتے اسے اٹ کر گیا تو اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور اس نے بچے بھی دیے ہوئے تھے. وہ ظاہر خود بھی بھوکی تھی, بچے بھی دودھ پی رہے تھے, دودھ آ نہیں رہا تھا. تو بچے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی. فرماتے ہیں آفت صابر علی صابر صاحب نے قیمے کا شاپر کھولا اور جا کے نا اس کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی, جھپٹ پڑی وہ قیمے پہ. اس نے رج کے قیمہ کھایا اور کھا کے نا وہ کہتے اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی آواز نکالی. کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی میں جھلستے اور پسینے میں ڈوبے گئے. کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے ہوئے واپس آئے. یہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ہمارا قصور ہے حضرت. اللہ تو کریم ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روئے اور وہ نوازے نہ آ کے. لیکن حضرت ہم نے کمی وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. کہاں ہے حضرت وقولوا للناس حسنا؟ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے حضرت. ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے, انگارے بھرے ہوئے ہیں. کہاں گئی ہوں محبتیں حضرت, وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ یہ پڑھو اپنے اکابرین کو, پڑھو اپنے اسلاف کو. ہمارے اسلاف تھے کیا؟ یہ بلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا, جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں گا. ایک باقاعدہ نشان تھا. باتیں شروع ہو گئی آپس میں, یہ تو شہزادی ہے, یہ نشان کس چیز کی؟ تو حضرت کے غلام کھڑے تھے. آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگام دو. اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. انہوں نے کہا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے, ہاں, اور انہیں کو تو میں گردانہ ملا ملا کے حضرت جی مسجد سے ارتے چوکلا. لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے. آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا, ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. محبت. یہ کل میرے خیال سے یوٹیوب پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے, کل جمعے کا کلپ ہے. یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے, آتا ہے نا ہم سب کو,
لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے. ہاں جن کو کہنا کاکڑ, آتا غریب پہ ہے, آتا اپنے نوکر پہ ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں. آتے جی آ بھی جائے گا تو ہی پی جانا ہے, لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا کوئی. اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا کوئی. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے جسے غصہ آئے اور وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو, کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ, لیکن نہ کرے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا, بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان حوروں میں سے جو حور چاہتا ہے لے لے. پی کے تو دیکھو حضرت, اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو, کیا کر لو گے؟ لیکن حضرت جی, اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی, یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے, تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں, ماڑے نہیں چھڑتا کوئی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی, کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا, لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. کسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے, ہاں مارے گا آگے سے کچھ کرے گا, لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟ میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں, میں کسی بندے کا ویٹ, اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا, شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری, رول پہلے شور ڈالا نا, چور چور پکڑو چور چور. وہ میرے پاس دو منڈے, ایک نے بائک کھڑی ہے جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا, اس کو دوسرے نے آ کے یار واہ یہ تھا نہیں محل نہ تھی. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا, ہے یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا, ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا. تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا, ہم نے کسی ماڑے کی حال لی ہوئی ہے حضرت. یہ بھی کلپ چڑھے گا, میرا ہاتھ چڑھے گا, یہ کل, یہ بھی میں نے کل جمعے میں بیان کیا. یہ علماء پہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آتے ہیں, اور ہمارے معاشرے نے تو ویسے بھی علماء کے ساتھ کوئی چنگا ضرور نہیں کیا. ہاں حقیقت ہے کوئی چنگا نہیں اس معاشرے نے مولویوں کے ساتھ سلوک کیا. یہی وجہ ہوئی حضرت, آج مدرسے اجڑ گئے. آج لوگ 1-1 کروڑ دے کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہیں. معاشرے کی خدمت کا کسی کو شوق نہیں ہے. سارے نے پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا والا لبنے, سب کو پتہ ہے انجینئر بنے گا تو تنہا والا ملنی ہے. مدرسے کیوں جڑ گئے؟ سب کو پتہ ہے مولوی بنے گا تو کی لبنا, 12,000 8,000 10,000 دن ساری زندگی تک کے کام. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی, اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہ بولا میں آج بھی لاہور 2 پروگرام میں نے لاہور کر دی. تو میرے دوست ہیں لاہور, ظلم دیکھو اس معاشرے کا. میں نے لاہور تقریر کی, وہ میرے دوست مجھے اکثر بلاتے, تقریر کر کے نا ہم ان کے روم میں چلے گئے. تو آج تو چلو میں نے پگ نہیں باندھی, وہ پگ میں واہ بھی بڑی باندھتا ہوں, تو میں نے لگتا ہے جی میں پتہ نہیں کوئی 200 سال پرانا بابا آ گیا. تو کچھ باتیں بابوں والی ہیں. وہ حضرت جی میں بیٹھا کمرے میں, تو وہ ایک حضرت صاحب آ گئے, ہاتھ پہ راڈو باندھی ہوئی ہے, کلف والا سوٹ لگایا ہے. جو میرے دوست ہیں نا اس مسجد کے امام اور خطیب, ان کو آ کے کان میں کہتے ہیں, اب بہرا تو میں بھی نہیں, میں بھی سن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو دعا کروائی. کہتے ہیں وہ میرا بڑا بیٹا نا منیر, تو کافی دیر ہو گئی ہے, تنہا 60,000 ہی ہوتی, وہ 5واں منڈا بھی ہو گیا ہے, حضرت صاحب کو دعا کرواؤ. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے چہرے پہ کئی رنگ آئے, کئی گزر گئے. تیرے منڈے دی 60,000 تنہا ہے, 4تھا یا 5واں بچہ ہو گیا, تو تینوں فکر پی گئی. تو مینوں بھی تو ویخنا, میرا 6واں تو میری پھر 12 دی 12 ہی. دل میرا بھی کیا کہ میں اس کو طلاق کرتا جواب دوں, تجھے شرم نہیں آتی کوئی؟ لیکن پھر میں نے کہا یار میں نے بات کر کے چلے جانا, اس کو بیچارے کو اسی پر پڑ جائے. اس معاشرے نے کو اچھا سلوک نہیں کیا علماء کے ساتھ, اسی لیے آج مسجدوں کا حالات کے سامنے, مدرسوں کا حالات کے سامنے. اس لیے یہ تبدیلیاں لاؤ. دیکھو ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے. اپنی کمیوں کو دور کرو اور ان کو آباد کرو. ہاں اس کو تم آباد کرو, تمہارے گھر کو وہ آباد کر دے گا. ہاں بھائی ہمارے گھر اسی لیے تو برباد ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کے گھر کو غیر آباد کر دیا. نہیں, اس کو آباد کرو حضرت. اس کے لیے خوب جو ہے نا جو محنت کرو حضرت اس کے لیے, اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. یہاں میں تو نہیں جانتا, بلکہ جس نے مجھے بلایا مجھے تو اس کا بھی نام پتا کوئی بھی. میں جتنے حضرت ایسے احباب جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں, جن کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ حضرت, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. آج ضرور دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے.
دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے ہے کہاں سے لے کے آئے یار کہاں سے لے کے آئے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے ایک کندھے پر اٹھا کر غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے حضرت جی بڑا دھیان کرو اپنے ارد گرد دیکھو اپنا اخلاق اچھا کرو اپنا اخلاق اچھا کرو حضرت میں بس بڑا کچھ کیا حضرت میں نے جو ہے نا وہ ایک نوکری بھی کی دوران خطابت میں نے دوران خطابت OCS میں بھی نوکری کی میں نے دوران خطابت بڑا کچھ کیا میں نے فیکٹری میں پیکنگ بھی کی دڑلے کا خطیب اپنے وقت کا لیکن کسی کو نہیں فیکٹری میں چھپ کے میں نے پیکنگ کی نوکری بھی کی پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی بڑے آدھا نہیں بیگ لائے گی دوائیاں میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی ہے لیکن بس حضرت کیا کریں وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے ہم نے 3 پھیرے لگائے 3 دفعہ گئے ان سے گرمی انتہا کی بائک پہ ہم بیٹھے تھے تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نا چلے گئے تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو ٹھیک ہے میں دیکھ کے آنا اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکے ہیں ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں تو تسی باہر ہی کھلو تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے یہ تو اب آئے گی اب وہ مینیجر اندر چلا گیا وہ آ نہیں رہا تو جب میں فارماسوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکھری شاید تو نہیں نہ بن جاتا تو بس میں نے سمجھا کہ میں کو وکھری سے آئی وہ اپنی اصل بھول گیا اپنی اصل بھول گیا وہ مینیجر آ نہیں رہا میں دھوپ میں کھڑا ہوں میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں پتہ نہیں ڈاکٹر اندر آیا کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا ٹائی لگائی تھی مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے ماڑا تھا غبارے بیچنے والا میں چڑھ گیا میں نے کہا چپ کر کے پکانے بیچ گڈی چکی جانی تے میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے چل کام کر اپنا جا وہ اس نے سر نیچے کر لیا اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا پھر یاد آ گیا والقاظمین الغیظ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس وہ معافی کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین پھر یاد آیا وہ اب سمجھنا ہے ڈر لگے کروں کیا لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا میں نے جا کے نا وہ غبارے والے کو ساتھ ہو جایا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی معاف کر دے لیکن حضرت اس کا جواب سننا اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے اور اسی ماڑے جمی تگڑے دیا گالاں کھان لیں اللہ اللہ اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا اس لیے اپنے مزاج بدلو یار اپنی مزاج بدلو گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں مٹی بھی پڑی ہے اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی پتہ نہیں ہو کیا گیا یار کیا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے کیا یہاں انسان نہیں بستے اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا میں تو درد لے کے آیا اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا ہے ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلے ہیں یار اپنے رب نو منا لو یار یہ دنیا بڑی بے وفا ہے کہ کسے وفا حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں میں تو حباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو پیسے بینک میں پڑے اللہ کا شکر ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے نہ مجھے بنانے کا شوق بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں حضرت ہاں مجھے کوئی شوق نہیں میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری حضرت یہ مفرل میرا ہے اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے یہ کوٹ میرا ہے ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے ہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے
او بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار، آج میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا، ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک ہوں۔ ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو جو جنت میں سب کو جوان رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں لیکن کیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ایام بدلتا ہے بندے پہ، کبھی بچہ ہے، پھر جناب 16 سال، پھر جناب 25 سال، پھر جناب 30 سال، پھر جناب 35 سال، پھر جناب 40 سال، تو پھر جب 40 سال آتے ہیں تو پھر ایک رنگ بھی آتا ہے۔ اس کو میاں صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے۔ اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت، اور اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے حضرت۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو آج بھی اس چیز پہ قادر ہے کہ نہ بال سفید ہوں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، سٹرکچر ایک ہی ہے، میرے اندر بھی ایک ہی دل ہے، عورت کے اندر بھی ایک ہی دل ہے، میرے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، عورت کے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے کمال دیکھو، مجھے داڑھی آ رہی ہے، عورت کو نہیں آ رہی ہے۔ بے نیازی ہیں حضرت، اس کی جو چاہے صبح کرے حضرت۔ ہاں تو اگر جس طرح وہ کر سکتا ہے، چاہتا تو نہ کالے بال آتے کہ سفید بال آتے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم پہ کرم ہو گیا۔ ہاں وہ بندے وہ 5 باری شیشے چ ویکھ، تینوں چٹے وال آ گئے نا، شرم کر لے، ہوں باز آ جا، ہوں مڑ جا، وہ باز آ جا، ٹائم بڑا لگ گئی، باز آ جا۔ تو بچہ تھا، بچپن گیا، لڑکپن آیا، لڑکپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، کیونکہ حضرت روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، ہاں الفاظ جدا ہے، مفہوم سب کا ایک ہے۔ پھر بابا جی فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ پھر آگے کیا وہی بات فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ پھر حضرت خواجہ غلام فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہاں میاں جانا ہے، میاں من لے گا پھر بھی جانا ہے، نہیں منے گا پھر بھی جانا ہے، جانا تے ہے۔ ہاں جانا تے آج کسی بندے کو نیکی کی دعوت دو نا، آگے سے 1000 عذر تراش رکھے ہیں ہم نے۔ منڈیاں نو نماز نہیں، میرے کپڑے نہیں صاف، تو کی کو کافتے رہنا ہے، جا کے صاف پا ہے، نہیں میرے کپڑے نہیں صاف۔ اگر کسی کو محفل کی دعوت دو، اس نے بھی آگے سے عذر بنا، تو میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، وہ بندے وہ کنے کے بہانے لا کے نسے گا۔ ہاں ایدا سی اسرائیل علیہ السلام نہیں کو بہانا سوچے، انہوں نے کی بہانا لانا ہے، انہیں تو بہانا سننا ہی کوئی نہیں۔ ہاں حضرت صاحب کو تو نے بادشاہ صاحب کو بہانا لگا دیا، قبلہ کو بہانا لگا دیا، مفتی صاحب کو بہانا لگا لیا، یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کو کیا بہانا لگائے گا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں، عذر بہانا چلدا نہیں، وہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے۔ یا تو اٹھ کے کھڑا ہونا آج مرید کے میں کہ جی میں نے نہیں ٹہنا، تو پھر میں اسے دوسری بات بھی کر لیتا ہوں، حضرت مانتے ہو ٹہنا ہے، مانتے ہو نا، تو پھر حضرت جی پھر محنت کرو یار، پھر محنت کرو، ہاں پھر محنت کرو حضرت، پھر اپنے رب کو مناؤ، کوشش کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ بزرگ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، اور یہاں ہر بندہ سچ بولنے نکلا ہے، ہاں جہاں بولنا ہے وہاں بولنا کوئی نہیں، جہاں نہیں بولنا نہیں، میں نے تو عادت ہے، میں تو گل منہ تے کرنا ہوں۔ او یار یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ ہاں حضرت جی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو کوٹ مٹھن شریف لے جائے، وہاں آج بھی بڑے زیادہ ہندو ہیں، لیکن جو مسلمان ملیں گے، کسی کا دادا مسلمان ہوا، کسی کا پردادا مسلمان، اور مسلمان کیا ان لوگوں نے کس طرح؟ میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی، بڑے لاڈ بڑی محبت کے ساتھ، تو آ کے عرض کر دی حضور ہے میں پکوڑے کڈے نے تے ایک تسی وچوں کھاؤ اصول برکت نہیں۔
میں پھر بعد کھواؤں گی اپنے بچے. آپ نے وہ پکوڑا لیا, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا. وہ عورت چلی گئی, جو مرید تھا نا جس نے سحری کروائی تھی, اور کردہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یاد نہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے تو بندہ کھا لے تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے, تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے. آپ نے فرمایا مجھے یاد سی, مجھے یاد سی. تو عرض کردہ حضور پھر کھادا کیوں گی, وہ بھی ایک عورت کے لیے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو میں اس کی کل قضا کروں گا, لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی. آج ہر بندے کو سچ بولنے کا شوق چڑھا ہے, میں تو سچی گل کرنا جو بھی منہ تے نہ پائی نہ کر. اپنی کوتاہیاں یاد کر کے تو ادھر سرکاری آرڈر آ گیا نا سچ دا, تے رہنا تیرے پلے بھی کھ نہیں. ہاں حضرت باقاعدہ لکھا ہوا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا, رنگے ہاتھوں جس کو کہتے ہیں. تو سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا تھا, گواہ موجود تھے, قاضی نے سزا دے دی, ہاتھ کاٹو اس کا. وہ رو پڑا, کہتا ہے مینو معافی دے, مینو ایک بار حضرت عمر کا لے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر قرآن کی مخالفت نہیں کرتے کوئی بھی. حضرت عمر اللہ کے محبوب کی مخالفت نہیں کرتے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو عمر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ. عمر نہیں اس طرح کے معاملہ. وہ کہتا ہے ایک بار مجھے, وہ اتنا رویا کہ سب کا دل نرم ہو گیا, وہ لے گئے حضرت عمر کے پاس. وہاں جا کر کہتا ہے حضور مینوں معافی دے دے. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور میں پہلی باری چوری کی تھی, پڑھیا گیا, مجھے معافی دے دی. تو لکھا وہاں امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا, وہ پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں, پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ تو تب پکڑتا ہے جب بندہ ادیں عبور کر جاتا ہے ساری چیزیں. میاں دھیان رکھیو کچھ انجدہ نہ کر جائیے حضرت, یہ کام خراب ہو جائے, کام خراب نہیں. ہاں آج وقت ہے حضرت, اپنے اللہ کو مناؤ, اپنے اللہ کو مناؤ. نماز سیکھ کے, یہ ہماری نماز اگر فائدہ نہیں نہ دے رہی بھائی بات ہی ختم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بھائی دوسری بات ہی کوئی نہیں. یہ اتنی دیر ہو گئی ہے میں نماز پڑھتے ہو جو منہ پہ داڑھی نہیں نہ آ رہی, خرابی ہے کہیں نہ کہیں. ہاں نماز میں خرابی کوئی نہیں ہے, تیرے پڑھنے میں خرابی ہے. جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تیرا اخلاق اچھا نہیں ہو رہا, یہ نماز بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے حضرت جی. اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے, تیری نماز نہیں ٹھیک ہے, اپنی نماز کو ٹھیک کر. پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے, پتہ نہیں کہاں کرنے پڑ رہے ہیں. ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. ہاں جنہوں نے اس کو کر لیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا, انہوں نے بادشاہیاں کی ہیں حضرت. حضرت سالم بن عبداللہ, ہاں کچھ چھوٹا نام نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے حضرت. آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں حضرت, حضرت سالم بن عبداللہ. اور حنفیوں کے جو امام ہیں ان کے استاد بھی بنتے ہیں آپ, دادا استاد امام حماد کے آپ استاد ہیں حضرت سالم. وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے, تو یہ ایسے اب پروٹوکول چل نکلا ہے نا, تو یہ اب نہیں ہے, پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ہاں جی, ہم ایسی محفلوں میں جانا ہوتا ہے, بس اللہ کی پناہ ہے. وہ وہاں بھی ایسا ہوا, جب وہ بادشاہ وقت آیا نا تو کیا ہوا, وہ طواف رک گیا, وہ سب نے جناب وہ بادشاہ وقت کو پروٹوکول دیا. لیکن حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر تو فاروقی خون گردش کر رہا تھا نا. آپ نہیں روکے کوئی, آپ کر. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, وہ سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا, انہوں نے کیوں نہیں دیا. لیکن حضرت کا ایک جاہ جلال, حضرت کا ایک روب, ایک دبدبا, ایک اپنے علم پہ عامل ہونے کا ایک روب تھا, کہہ کچھ نہیں سکا. اس نے بھی طواف شروع کر دیا. اب طواف کرتے کرتے سوچ رہا ہے یار کی کریے. حضرت سالم بھی جڑے نے بھی میرے منن والے چاہ, تو جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے, ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے. وہ جناب وہ طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا اور کہتا ہے حضرت وہ سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا. آپ اسی طرح ماہویت کی کیفیت میں
طواف کرتے, میں بڑا خوش ہوا ہوں. ہاں بادشاہ وقت ہوں, بتائیں کیا مانگتے ہیں. آئے سبحان اللہ, آئے وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھ ایسے کیا ذرا پھر آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غیرت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ گھبرا گیا, میں نے تو عرض کی حضور کو کام ہے دسو دعوت گناہ کہاں سے آ گئی. آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کے تجھ سے مانگوں. اس سے بڑا کوئی گناہ ہے کہ کھڑا میں اپنے رب کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے میں. وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا. وہ بات حقیقت تھی, اس نے بھی شروع کر دیا کیونکہ نفلی آپ کا طواف تھا. وہ حضرت نے سارے چکر پورے کیے, حجر اسود کو بوسہ دیا, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے. لیکن جو عمرہ کرنے گیا نا حضرت, اس نے نہیں حجر اسود کو ہاتھ لگانا, دم آ جائے گی کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے بڑی زیادہ. احتیاط کر, بس استلام کر لینا حضرت. اور مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگانے سے گریز کرنا جو حالت حرام میں عمرے کے لیے ہے, کیونکہ ان چیزوں کو بڑی زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے. وہ آپ نے آ کے 2 نفل پڑھ کے باہر چلے گئے. بادشاہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئی نا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا. عرض کردہ حضور واقعی غلطی دے سان تے ہوں تے تسی اللہ دے گھروں باہر آ گئے آتے ہوں دسو کی چاہتے ہو. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر بتا, دنیا مانگوں کہ دین مانگوں. عرض کردہ حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں, مسائل آپ سے پوچھنے ہیں, تو اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. تو آپ رو کر فرمانے لگے او چلے آ, جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے مانگ لوں. ہائے ہائے, وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. کر کے تو دیکھو یار, کر کے. ہم ساری نہیں رکھتے سجدے میں, رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں. کبھی سبحان ربی اللہ کو خود پہ تعریف تو کرو یار, پاک ہے میرا رب اعلیٰ, سمع اللہ لمن حمدہ, تعریف تو کرو کبھی خود. کبھی اس کے مفہوم کو سمجھو تو ربنا لک الحمد کثیرا, ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. کبھی تعریف تو کرو اس کو, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کبھی تعریف تو کرو اس کو. ہاں کبھی ذرا محبوب کا تصور کر کے کونا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تصور تو کرو. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز سے. اس لیے میرے دوستو محنت کرو, خود کو بدلو, تبدیل کرو, کیونکہ بات ایک ہی ہے. اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ہاں انہوں نے نہیں پوچھنا 10 تو پی ٹی آئی دا کہ نون لیگ دا, نو نو نو. ہاں تو پیپلز پارٹی دا یا انہوں نے ایک ہی سوال کرنا ہے, 10 ساڑھے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. ماں کنت تقول فی حقی ھذا, 10 میرے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. 10 ان سے وفا کی تھی کہ نہیں کی تھی. 10 ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا. باقی تو کوئی کاٹ, اگر کسی کو برادری کا مان ہے, علماء بیٹھے ہیں, وہ پتہ تو اللہ نے یہاں ہی کاٹ دیا. ہاں وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ برادریاں کوئی نہیں ہیں, ہم نے اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے کا تعارف ہو. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے. ہاں اس کا کوئی مان نہ کرے. اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھو, کسے نہیں. اور حضرت جی پتہ نہیں اب سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں. اللہ پتھروں کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ہاں پتھر بھی روتے ہیں حضرت. پتہ نہیں میں اب اس دل کو میں کیا نام دوں حضرت, میں پتھر بھی نہیں اس کو کہہ سکتا کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں حضرت. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. میں نے اس دن اپنے شہر سیالکوٹ میں ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد, تو میں نے کہا یار عصر ہی ادھر جا پڑھتے ہیں. میں عصر ادھر پڑھی تو ساتھ ہی جناز گاہ تھی ماں کے کھڑا. اب حضرت ہم نے جناز گاہیں بھی اتنی ڈیکوریٹ کر دی ہیں, وہاں جا کے ڈر ہی نہیں لگتا کہ جی مجھے سمجھ, جنازے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا وجہ ہوگی. اس کو تو اس طرح کا بناؤ کہ ڈر لگے لوگوں کو وہاں کی. جناب ٹیلیں لگ گئی. بہرحال میں جا کے نا وہ بیٹھ گیا. اب میرے پیچھے اب 2-3 بندے کھڑے ہیں, جناز گاہ میں کھڑے ہیں. وہ جناز گاہ کے بالکل پیچھے تقریباً 2-3 ہزار قبریں ہیں, بہت بڑا سیالکوٹ کا قبرستان ہے. تو نہ ان کو جناز گاہ سے ڈر لگ رہا ہے, نہ ان کو قبروں سے لگ رہا ہے. ہاں تو باتیں آپس میں کیا, وہ پلاٹ پھر لے لیا. میرے کان میں آواز آئی, میں چپ کر کے نہ بیٹھا. جب کافی وقت گزرے میں پھر اٹھ کے کھڑا ہی, میں یار کو
کوئی ڈر خوف نہیں آنا. ہاں حضرت، لیکن پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. یہ لکھا ہے باقاعدہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، امیر المومنین میں ان کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی انتقال ہوا؟ عرض کردہ حضور تھوڑے دن ہی گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا. فرمایا پھر تیری نصیحت کی لوڑ ہے، پھر تو نصیحت کی لوڑ ہے. پھر ہمارا حال کیا، جنازگاہ میں بھی کھڑے ہو کے پلاٹوں کی باتیں کرتے ہیں. او بابا پلاٹ نہ لے جانے، کیا کر لے گا، چاٹ لے گا پلاٹ کو. اور میں بس یہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے رہا، کیونکہ بس وہ راستے میں کوئی رش تھا معاملہ، لیکن میں نے کہا نہیں یار بچوں نے ٹائم لیا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، لیکن بن جائے تو پھر اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ ادھر لاہور انہوں نے مجھے کہا کہ 9:30 آپ کا بیان ہوگا، اب تقریباً ہمیں گھنٹہ آگے لگتے جاتے ہوئے بھی لگنا ہے. تو میں نے کہا نہیں، پھر آپ سب کو کہیں کہ آپ رکیں، میں انشاءاللہ عشاء ادھر ہی پڑھوں گا، تو پھر میں بیان کر کے جاؤں گا. اب یہ سن لو حضرت، اگر ہم نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہمارے پلاٹ ہمارے ساتھ کرنے والے کیا ہیں حضرت. یہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں نا زمین کی وجہ سے 2 لوگوں میں تنازع ہو گیا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا میری ہے، ایک اور اٹھا اس نے کہہ دیا نہیں جی میری ہے. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، ہوتی وہ جھوٹی ہیں حضرت، لیکن دلیلیں اس میں بھی بڑی گھڑی ہوتی ہیں. وہ بھی کہ نہیں جی اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی، یہ تھا وہ تھا اس طرح تھا. وہ بڑے بزرگ بیٹھے لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہوا. آخر بات ختم ہوئی بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کا فیصلہ کون ہے جو نہ مانے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ سارے آ گئے. آخر عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ذرا فیصلہ فرما. کچھ ہوتے ہیں نا بوتے سے آنے، جن کو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. وہاں بھی یہ کیسا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس طرح کریں ان کی اکیلے بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، غیب کی خبریں دینے والا. نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا سے نبی، نبا کا معنی خبر، تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. لکھا ہے حضرت سب کو لے کے گئے، وہ زمین کی نشاندہی کی گئی. حضرت اس پہ کھڑے ہوئے اور زمین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. ہاں اور یہ نبیوں کی شانی ہے کہ زمین سے باتیں بھی کرتی ہے، یہ نبیوں کی شانی ہے. وہ زمین بول اٹھی، عرض کرتی ہے اللہ کے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، ان کو تیاری کرن دوئیں میرے نے، دوئیں میرے نے. ہاں ہم ساری زندگی زمین کھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے زمین وہاں پہ رہتی ہے، ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں، ہم اس زمین میں چلے. ہاں بھائی جی سارے نہ لیں جی ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ زمین نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت جی لو اپنے اللہ سے لگی ہونی چاہیے، لو حضور نبی علیہ السلام سے لگی ہونی چاہیے. زمین کو خدا نہ بناؤ حضرت، پیسے کو خدا نہ بناؤ، اپنے رب کا دیکھو حضرت. اللہ میں پیسے نہیں پھینکنے دیتا کسی کو، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، لیکن چلو میں لگا ہوا تھا. لیکن دیکھ لو نا حضرت اس کا نام لو تو کیسے پیسے آتے ہیں. دیکھا نا آپ نے حضرت جی، اس کا نام لو دیکھو کیسے آتے، لو تو صحیح نام اس کا حضرت. نام لینے کو تیار ہی کوئی، وہ جس بندے کو بھائی اللہ اللہ نہیں کو تویز ہے، وہ بھائی تو اللہ اللہ کر، تو تویز کا کیا کرے گا میاں، اللہ اللہ کر، یہ سارا کچھ ہی تیرا ہے حضرت جی، اللہ اللہ کرنا حضرت. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے. میں اب تقریب چھوڑ کے نا میں نے بس نکل جانا، ٹھیک ہے قبلہ، آگے اپنا سلسلہ جاری، کیونکہ آگے بھی ہمیں اب بڑا رش ملنا ہے، موٹر بھی بند ہے، اب ہم نے شادرے سے جانا ہے. تو نہیں دعا حضرت انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا، بڑا آدھا گھنٹہ میرا ادھر ہی لگ جانا. پھر انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا نا، تو آج تو بس ایک معاملہ بن گیا، تو پھر انشاءاللہ کبھی پورا ٹائم ہی مرید کے کو دیں گے. پھر بعد چ بہ کے نا واہ وہی آپ سہیلیاں کھیڈاں گی حضرت جی. لیکن آج میں نے جان دیں وہ جو ہے نا حضرت ہمارے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ،
جنہوں نے محمود غزنوی کو اپنا جبہ دیا تھا. تو وہ حضرت ایک دن بیٹھے نا واز فرما رہے تھے ایک مجلس میں اور لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو. تو یہ تو قرآن میں بھی ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, طمع ہے کوئی نہیں ہے. جیسے ہمیں بھی فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے, اتنا بڑا خطیب صاحب کا نام نہیں ہوتا, اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. تو پھر ہوتا ہے نا حضرت جی معاملہ. وہ آپ نے پہلے اس طرح کہا, پھر آپ نے لوگوں کو لالچ دی تھوڑی سی. قرآن بھی کہہ رہا ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ بھی کبھی ہوروں کی دے رہے ہیں, کبھی نہروں کی دے رہے ہیں, کبھی باغوں کی دے رہے ہیں. تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. ہاں وہ اشاق ہیں حضرت جو کہتے ہیں چا جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. حضرت وہ تو ہو رہا ہے نا حضرت. جو اس کی صحت پہ محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن چلو بات ہے مزیدار حضرت جی. پھر بھی محدثین نے کلام کیا ہے اس کی صحت پہ کہ یہ نہیں ہے معاملہ, لیکن چلو بات میں کہتا ہوں نہ بھی, لیکن بات اسی طرح ہی ہے حضرت, اسی طرح ہی ہے. چلو میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں, اس پہ نہیں علماء نے کلام, بلکہ یہ محدثین نے اس بات کو کہا ہے. یہ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے نا جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, تو ایک جگہ آئی جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور اب میں ہوں اگے نہیں جا سکتا ہے. اللہ وہ منوسو تانوں نور دی اور کیڑی دلیل دئی ہے, وہ اس کو تو نور مانتے ہو نا, وہ کہہ رہا میں نہیں جا سکتا. تو قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کے نور مبارک پر. وہ کیسا نور تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جبریل تو نور ہو کے کہہ رہا میں نہیں جا سکتا, تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, تو پھر میں بشر ہو کے کیسے چلا جاؤں گا آگے. ہائے 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 قربان جاؤں, ان کا نور کیا تھا, نور من نور اللہ. وہ نور من نور اللہ تھا. آپ نے نہیں کہا میں نہیں, حضور نبی علیہ السلام جلتے ہیں جبرائیل کے پر ہیں. چلو بہرحال میں آگے نہیں جاؤں گا, میرے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی. وہ یہاں لکھا ہے بزرگوں نے, کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ السلام جنہوں نے انکار کر دیا حضور میں نے آگے نہیں جانا. تو بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو انہیں عرض کرنی سی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجیے. چاہ جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو اسی حق چاہ یار. ہاں یہ عشق کے وکھرے رنگ ہیں حضرت. یہ ہم دنیا داریاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں, داڑھی رکھاں نہ رکھاں, رکھاں کہ نہ رکھاں, اینی رکھاں کہ اینی رکھاں ہیں, وے خطر کود پڑا تشے نمرود میں عشق ہے. تو رکھو حضرت جی انشاءاللہ. اگر خالہ رشتہ نہیں دے گی تو میں ہاں انشاءاللہ, میں دعا کر دیں گا. آج کو پھوپھی نہیں رشتے لو منے گی تو میں ہاں حضرت. تو جنہ دے حضرت ہو گئے نا ہوں کیڑی گل تو ڈردے پے حضرت, ہو گیا حضرت ہوں تے آج رکھ لو گے تو نہیں انشاءاللہ کچھ ہونے لگا, گھروں نہیں بھابی ہوری کٹن لگے. ہاں انشاءاللہ روٹی شوٹی نہیں بند ہوں گی. کیوں نہیں رکھتے حضرت, یہ رکھو یار, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے حضرت. تمہیں تو حضور نے فرمایا مونچھیں بھی ہلکی کرو, بغلیں بھی صاف کرو, زیر ناف بال بھی اتارو, لیکن کیا کرو داڑیاں رکھو حضرت جی ہیں. دیکھو حضرت سکھوں کو کیا کر رہے ہیں حضرت, وہ یار معاملہ کرو. اتنے سونے تمہیں اللہ جل شان نے نبی علیہ السلام عطا, اور رکھو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے بدلو کرو. جنہ نے نہیں ہویا وہ بھی رکھو, جنہ دے ہو گئے نا وہ بھی رکھو حضرت. اور میں آپ کو ایک فقیر کی بھی بات سنا دیتا ہوں. میرے دادا بھی جو مجھ سے آپ فرمایا کرتے تھے, اور بابا ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا, ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا. تجھے کیا پتا ان ککھوں کی شان کیا ہے حضرت, یہ کتنی شان والے ککھ ہیں حضرت. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ حضرت. یہ شیطان کا دھوکہ سارے کا سارا. کل تیری دیکھو نا حضرت, میں آپ کو بڑی سادی مثال دینے لگا. اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ہم کیا دعائیں کرتے تھے, یا اللہ جی ماسٹر صاحب کی سائیکل پنچر ہوتا تھا نا. میں آپ کو اپنی چلو کہہ رہا ہوں, میں ہی کرتا تھا اسی طرح. میرے ہمارے ماسٹر صاحب تھے صابر صاحب, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, بڑے ڈاڈے ٹیچر تھے. تو جس دن کو کام گڑبڑ ہوتا تھا نا سب سے زیادہ میں ہی کرتا تھا, اور سب سے پہلے گیٹ پہ میری نظر ہوتی تھی دعا, یا اللہ جی صابر صاحب کی سائیکل پنچر ہو جائے, پھر بوئے وال ویکھنا, یا اللہ جی صابر صاحب نے بخار چڑھ جائے, پھر بوئے وال ویکھنا. لیکن صابر صاحب ہی آ ہی جاندے ہوندے سن حضرت, صابر صاحب ہی آ ہی جاندے ہوندے سن. تو حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کام یاد نہیں تو میں ماسٹر کے سامنے سے ڈرتا تھا. تو یار یہ بغیر داڑھی کا منہ لے کے تو حضور کا سامنا کر لے گا, اس طرح سامنا کرے گا یار. تجھے ذرا ڈر نہیں آ رہا کہ تو نے اتنا بڑا سبق تو نے یاد نہیں کیا, تو کس طرح نبی علیہ السلام کا سامنا کرے گا. تجھے ذرا ڈر نہیں آ رہا یار. اس لیے حضرت اس طرح نہ کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ.
اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن تو لالچ دی نا آپ نے لوگوں کو، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو عمر میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہوگا، اللہ اللہ کیا کرو بیمار ہو تو شفا ملے گی، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی۔ یہ حضرت یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اسپیشل بچوں، ان سے پوچھو پتر، گھر میں ایک ہی کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہے سارے کما رہے ہیں لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ وجہ کیا؟ ادو سارے سرگی اٹھتے ہوں سن، سارے سرگی اٹھتے لوگ درود پڑھتے سن، ہر گھر میں 11ویں کا ختم دعایا جاتا تھا۔ ہاں کیوں حضرت؟ ایسی جنہوں ذرا پڑھ گئے ہیں نا ادوں ہی کام خراب ہو گیا۔ یہ ہم جو تھوڑا سا پڑھ گئے ہیں نا، جمعرات کو ہر گھر میں ختم ہونا، 11ویں کا ختم ہر گھر میں ہونا، کیا ہوا؟ ہم پڑھ گئے ہیں جناب۔ تو جیسے جیسے ختم ہوا برکتیں ختم ہو گئی ہیں ہماری، اب برکت نہیں ہے کوئی بھی، برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ ہمارے بچپن میں نا ہماری گلی میں ایک گھر ہوتا تھا، چودھری محمد خان ان کا نام تھا، ماشاءاللہ ڈیرے والے آدمی ہیں، آج بھی ڈیرے والے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا حضرت ہمارا سارا محلہ محمد خان کے گھر رسی مانگنے جاتا تھا، اور کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ محمد خان کے گھر سے کوئی خالی آ جائے، سب کو لسی ملتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے ہر گھر میں وکھری وکھری لسی بنتی ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب نماز نہیں رہی۔ تب لوگوں کی ابتدا فجر سے ہوتی تھی، تب لوگوں کے دن کی ابتدا سورہ یاسین کی تلاوت سے ہوتی تھی، تب لوگوں کے دن کی ابتدا ذکر الہی سے ہوتی تھی، تب لوگوں کے دن کی ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے سے ہوتی تھی۔ اب کہاں درود رہ گیا؟ اب کہاں ہے؟ اس لیے میرے دوستو لے کے آؤ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں واپس، پھر دیکھو رونق۔ آپ نے لالچ دی تو لکھا ہے کہ ابو علی سینا ایک مفکر، وہ بھی آپ کی محفل میں بیٹھے تھے، تو وہ بیٹھے سوچ رہے تھے یار یہ بابا کیسی باتیں سنا رہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے؟ وہ عقل کے پیمانے پہ توڑ رہا تھا نا حضرت۔ ہاں یہ وہ عقل، یہ حضرت جی وکھرے کام ہے۔ دیکھیں نا حضرت یہ گوشت کا لوتھڑا بول رہا ہے، یہ کوئی وکھری بات نہیں ہے، یہ چربی دیکھ رہی ہے، یہ کوئی وکھری بات نہیں، یہ حضرت جی یہ مڑکنی ہڈی سن رہی ہے، یہ وکھری بات نہیں، یہ لیور اندر تیرا خون بنا رہا ہے، یہ وکھری بات نہیں۔ وہ اس کی کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ حضرت وہ عقل کے پیمانے پہ تول رہا تھا، اور کہتے ہیں جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، ہاں جب کسی عالم کی خدمت میں بیٹھو تو اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ وہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابو علی سینا بیٹھا سوچ رہا تھا، حضرت نے اس کا وسوسہ پکڑ دیا، اور ابو علی سینا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فارسی میں یہ بات ہے، خر گدھا، آپ اس کو کہتے ہیں او گدھے، اور تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بڑی مجلس، حضرت نے گدھا کہہ دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، مار کھانی تھی، اس نے کیا غصہ اس نے اندر ہی دبایا، لیکن کیا ہوا اس کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو گیا، پسینہ آ گیا، رنگ لال ہو گیا، کانپنے لگ پڑا غصے سے، کنٹرول نہیں نہ ہوا غصہ اسے۔ تو وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کا حال نہیں جانتے تھے؟ آپ فرمانے لگے ابو علی سینا تجھے کیا ہوا، یہ کیوں کانپ رہا ہے، کیوں رنگ لال ہو گیا، کیوں تجھے پسینہ آ گیا؟ تو وہ عرض کردہ حضور دیکھو نا تسی تے زیادتی کیتی ہے، اینے لوکاں نے بیٹھے ہیں تسی مینوں گدھا کہہ رہے تے ہن مینوں غصہ نہ آئے، میرا رنگ نہ لال ہوئے، میں کما نا۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی بیٹھا سوچ رہا تھا جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا تو اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میں آپ نے تو سبحان اللہ کر دی نا، میں ایک دفعہ گاؤں میں گیا، پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، سارے مست ہو گئے تھے، میں نے ان کو کہا بھائی اس طرح کرو، باہر مین روڈ گزر رہا ہے، جہاں جس کو سمجھ نہیں نا وہاں کھڑے ہو جانا جا کے، جڑا منڈا لنگے نا ذرا جی ڈنڈ شنڈ واہ بھی ول ہون 125 تے بہ انہوں روک لئیو، اور انہوں صرف ہے نہ ہی کہیو بیٹھا تو پاویں 125 تے میں لیکن لگن تو کھوتا ڈے ہے، انشاءاللہ تسی پھر انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا ہے۔ وہ بھائی اگر کھوتے سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر قربان جاؤں، پھر اللہ سے کیا نہیں ہوگا، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیا رنگ لے کے آئے گا حضرت، کر کے تو دیکھو یار، میں آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے کیا، داتا حضور نے کیا کیا، یہی تو کیا حضرت جی، بابا جی فرید نے کیا کیا، یہی تو کیا حضرت جی، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، یہی تو کیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
आला हजरत ने और क्या किया हजरत, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हजरत आला हजरत ने क्या किया, और ज़हे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, असाए कली मजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद है। और क्या किया हजरत, या रसूल जिंदा। हाँ तो और क्या किया, यही तो किया, यही तो किया, कर लो यार, सारे ही करो, सारे ही करो, सारे ही करो, हैं सारे ही करो। और मैं बस इसी पे बात ख़त्म करने लगा हूँ। फिर मेरे बचपन की एक नात है, नात भी, सबक भी, अकीदा भी, फ़िक्र भी। वो क्या थी, दिल याद लई बनाया पता नहीं अब क्यों अहबाब ये नहीं पढ़ते इधर, एक सबक मिल गया ना इधर जी, नात भी होने लगी है, सबक भी मिल गया। क्या ओ भाई, ये दिल जमीला शकीला के लिए नहीं है, दिल ये हुजूर के लिए है। तूने क्या अंदर क्या क्या नहीं इकट्ठा कर दिया, ये हुजूर के लिए दिल। दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। सारा फिर आला हजरत ने इसको और कमाल करके लिख लिया। आप क्या कहते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए है, सारा कुछ ही हजरत उनके लिए। हाँ यार, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वफ़ा करो, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ने मौका बनाया तो आज मुझे जाने देना आपने, क्योंकि रास्ते में बड़ा मसला है, क्योंकि इसके बाद फिर एक और प्रोग्राम है। 9:30 मैंने गुलशराबी बयान करना है, फिर आगे जाके 10:30-11 बजे मैंने शाद बाग में बयान करना है। तो फिर को थोड़ा सा सोएंगे, सुबह फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर अमीर अहले सुन्नत के पास जाना है सुबह फिर कराची जाना है, वहाँ हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत सखी अब्दुल वहाब वहाँ का हाज़री है। तो बस आप सब ने दुआ फरमानी है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि, क्योंकि हज़रत जी मेरा दिमाग बड़ा तेज़ है, जब चेहरे भूलते नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं दोबारा आऊँगा तो हमारे मुंह पे ये मदीने की लड़ियाँ लग चुकी होंगी इंशाअल्लाह। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर ना, इंशाअल्लाह मैं जब दोबारा आऊँगा तो ये पेशानियाँ मुझे बताएंगी कि नहीं हुण असीं वाहवाही जड़ा ना अपने मालिक नूं याद करनी। करो हज़रत जी, करो हज़रत जी, करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमामी हज़रात तशरीफ़ फरमा हो, मेहरबानी। अल हुक्म फौकल अदब, अल हुक्म फौकल अदब। मेहरबानी रास्ता दे दे किबला डॉक्टर साहब को। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती तो ये आवाज आती थी। भाई तमाम दोस्त लंगर लैके जान,